علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم سبھی کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہمارے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء، رسول مبعوث فرمائے، بہت ساری کتابیں نازل فرمائیں، بہت سارے صحیفے نازل فرمائے، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی رہنمائی پا کر بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے بہت سارے راستے اپنائے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری نہ اختیار کریں، شیطان کے قریب نہ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ انبیاء کرام نے جتنی بھی محنتیں کی ہیں، جتنی بھی قد و کاوش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں رسول جو بھیجا ہے، اس کا مقصد، اس کا خلاصہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن پہلے کی طرح سے، جس طرح سے زمانے جاہلیت میں بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوا کرتے تھے، آج کی تاریخ میں بھی وہی معاملہ پایا جاتا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے کے بعد کتاب و سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صحیح طریقے کے مطابق لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کسی بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے قریب آنے والوں کو دھتکارتا نہیں ہے، مایوس نہیں کرتا ہے، بلکہ اس بندہ کے چاہنے سے زیادہ اللہ تعالی اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا ہے، اور وہ بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نزدیکی بننا چاہتا ہے، جتنے اس کے اندر اخلاص اور اس کے اندر جذبہ بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب اتنا ہی زیادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کیا کہہ دیجئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ فرما رہا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کے پکار کو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میرا بندہ مجھے پکارے اور میں اس کو انسن کر دوں، میں اس کی بات کو نہ سنوں، میں اس کا جواب نہ دوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جب کوئی پکارتا ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میری باتوں کو مانے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، لین دین، خرید و فروخت، شادی بیاہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے۔ جب ایمان لے آئے گا تو اس کا کوئی بھی راستہ، اس کا کوئی بھی طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہوگا، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوگا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی تعمیل کرا کر کے، اپنے حکم کی پیروی کرا کر کے کیا کہنا چاہتا ہے، کہاں لے جانا چاہتا ہے، کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے؟ لعلہم یرشدون، یہ ہے مقصد، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، جنت کے مستحق ہو جائیں، جہنم ان پر حرام کر دی جائے۔ دینی بھائی اور دوست، آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی نزدیکی، وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہیں؟ یہاں پر ابھی آیت مقدسہ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے قریب ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نزدیک ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، قرب یعنی نزدیکی، قربت، قرب یا نزدیکی یہ دو طرح کی ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عام قرب ہوتا ہے، ایک عام نزدیکی ہوتی ہے، اور ایک خاص قرب ہوتا ہے۔ قرب سمجھ رہے ہیں نا، جس کو نزدیکی کہتے ہیں۔ عام قرب کیا ہے؟ عام قرب کا مطلب یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا علم، اس کی جانکاری، دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے، زمین اور آسمان، اور اس میں کیا کیا ہے،
کیا کوئی ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں نہیں جانتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کا علم، یعنی اس کی جانکاری، اس کی قدرت، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ عام قرب مراد ہے یہاں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم گردن کی رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اور اسی آیت کو لے کر کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، چونکہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اس کا مطلب ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں گے آپ، یہاں پر ابھی جو بات بتلائی جا رہی ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ علم، یہ قدرت، یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو صفات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ صفات کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات کے حساب سے، جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے نہیں سنتا، علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، قدرت رکھتا ہے، یہ سارے صفات ہیں، اپنے صفات کے حساب سے ہر جگہ علم، جاننا، ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ذات یعنی وجود، ذات یعنی وجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے حساب سے کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو ہمارا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ مستوی علی العرش ہے، چونکہ اس وقت اس کا سوال ہو رہا ہے کہ ذات کے بارے میں، وجود کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے ذات کے حساب، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات کے حساب سے ہر جگہ موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں، یہ قرب، یہ نزدیکی، یہ قرب ایک عام چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر بندے کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر بندے کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے عام قرب مراد ہے، کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہم اس سے چھپا نہیں سکتے ہیں، کوئی بھی کام ہم اسے چھپا کر کے نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع اصل یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع اصل کیا ہے؟ قرب خاص، خاص نزدیکی، قرب خاص۔ اور اسی پر میں کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہوں گا، یعنی ایسا قرب جو نیک لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگ جو ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، کوئی بھی مخالفت وہ شریعت میں نہیں کرتے، اس کو قرب خاص کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو خاص قریبی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، للہیت ان کے اندر ہوتی ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نہیں، روزہ رکھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ کہ یہ نیک عمل جو ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو قرب خاص میں آتے ہیں، قرب خاص میں جو آتے ہیں وہی نیک عمل کرتے ہیں، اور نیک عمل کرنے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرنے والے ہیں، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون السابقون، اور نیکیوں میں سب سے سبقت کر جانے والے سب سے آگے ہوں گے۔
نیکیوں میں سبقت یعنی مقابلہ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، سبقت کرنے والے، یہی لوگ آگے ہوں گے۔ اور اگر یہ لوگ آگے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک المقربون، اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ یہ اللہ کے مقرب بندے، قریبی، جیسے آپ نے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بارے میں سوال کیا جائے تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے قریب کون ہے؟ دونوں میں فرق ہے، فرق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے، جیسے ایک آفس ہے یا ورک شاپ ہے، دکان ہے، وہاں پر 10 لوگ کام کرنے والے ہیں اور ان 10 کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جس کو مدیر ہم کہتے ہیں، یا مینیجر، کچھ بھی کہہ لیجئے آپ، ایک ہیڈ ہے اس کا۔ وہ وہاں پر رہتا ہے نہیں رہتا ہے؟ اسی آفس میں رہتا ہے، کسی گوشے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ سب کے قریب ہے یا نہیں قریب ہے؟ وہ سب کے قریب ہے، وہ سب کے قریب ہے، لیکن ان 10 لوگوں میں سے کوئی ایسا ایک ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب آپ کا کوئی معاملہ پھنستا ہے تو آپ اسی کی طرف لوٹتے ہیں کہ بھائی مدیر سے یہ زیادہ قریبی ہے، جبکہ وہ آدمی بھی اسی آفس میں کام کرتا ہے اور آپ بھی اسی آفس میں کام کرتے ہیں۔ مدیر قریب ہے یا نہیں قریب ہے؟ لیکن مدیر سے کون قریب ہے؟ اس کی طرف آپ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربت، اس کی نزدیکی مدیر سے زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر وہی چیز مراد ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے، اپنے علم کے حساب سے، اپنی قدرت کے حساب سے، اپنی صفات کے حساب سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہے؟ وہ لوگ، قرآن نے اس کی وضاحت کر دی، اولئک المقربون۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، جو نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور عام طور پر ہم اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ زبان سے بھی ادا کرتے رہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نواز دیا ہے اور اولاد سے نواز دیا ہے تو لوگوں کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ فلاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا مال اور اولاد والے اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں؟ کیا مال اور اولاد والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل راضی ہی ہے؟ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہے تو اولاد سے کیوں نواز رکھا ہے، مال سے کیوں نواز رکھا ہے، کیوں یہ خوشحال ہیں؟ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ یہ سوچ آج کی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ سوچ مشرکین مکہ کے زمانے کی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، وہی جس وقت نازل ہو رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور جب قرآن نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کر دیا، تو مکہ کے کافروں نے کیا کہنا شروع کیا جانتے ہیں آپ؟ ان کے ذہن میں بھی یہی بات تھی، یہی شیطان سوار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نوازتا ہے جو مال و دولت والا ہوتا ہے، اولاد والا ہوتا ہے، منصب والا ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے لگا تو مشرکین مکہ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ان لوگوں نے، کافروں نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر قرآن نازل ہی کرنا تھا تو 2 شہر کے جو عظیم مرتبت والے لوگ ہیں، عظمت والے لوگ ہیں، مقام و مرتبہ والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیوں نہیں نازل کیا؟ ایک یتیم بچے پر کیوں نہیں، ایک یتیم آدمی کے اوپر کیوں نازل کر دیا جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ یہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ، مکہ میں سب سے زیادہ مانا ہوا تھا، اور ایک دوسرا جو تھا عروہ بن مسعود، طائف میں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا ہوتا تو یا تو ولید بن مغیرہ کے اوپر اور یا عروہ بن مسعود کے اوپر جو طائف کا تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی پر نازل ہی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔
آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریبی وہی ہیں جو اولاد والے ہیں، جو مال والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ مال اور اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو مال اور اولاد سے مالا مال فرمائے۔ لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کا ہو جانا، آپ اولاد دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو کیا کسی کو کچھ نہیں دیا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صبح کھاتے ہیں شام کا نہیں ہوتا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھیں کہ یہ کوئی معیار نہیں، یہ کسوٹی کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کہے کہ جس کے پاس مال اور اولاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہ کس کی چاہت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور اولاد کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے اموال اور تمہاری اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہم سے قریب کر دیں گی۔ تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری وہ چیزیں نہیں ہیں جو مجھ سے قریب کر دیں گی۔ 8 بیٹے ہو گئے اور تمہارے پاس فلیٹ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، یہ اولاد اور یہ مال تمہیں ہم سے قریب نہیں کریں گی۔ قریب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص ایمان لایا، جس شخص نے عمل صالح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی وہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کون ہے؟ وہ شخص جو ایمان لاتا ہے، وہ شخص جو عمل صالح کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی کو ان کے نیک اعمال کا دوہرا بدلہ ملے گا۔ کون لوگ ہوئے وہ؟ کیا مال والے؟ کیا اولاد والے؟ نہیں۔ ہاں، اگر وہ مال والے، وہ اولاد والے ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل صالح بھی کرتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اولاد کا ہونا نہیں، اموال کا ہونا نہیں، شرط یہ ہے ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا۔ یہ نہیں کہ ایمان لے آیا عمل نہیں کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اموال کا ہونا اور اولاد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی وہ لوگ ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل صالح کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں، اور وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جن کے بارے میں ذکر کیا۔ یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی نزدیکی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور عمل صالح کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نقطہ کون سا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں قرب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت،
یہ منزل جو ہے بڑی حساس ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن چلتے چلتے وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اور راستے سے بھٹکنے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو، وہ شرک و بدعات میں مبتلا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. جبکہ ان کی نیت ہوتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جو عقل مند ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے پوری محنت اور کوشش میں لگا رہتا ہے. اور وہیں پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ چلتے چلتے شرک و بدعات میں گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی دوری ہو جاتی ہے. دینی بھائی اور دوستو، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ قرب الہی کی منزل بڑی حساس ہے. حساس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ حاصل کیسے کر پائیں گے؟ علم کے ذریعے سے. مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنا ہے، اگر آپ کو نماز کے پورے طریقے کا علم نہیں ہے، کیا نماز آپ پڑھ لیں گے؟ آپ کو وضو بنانا ہے، نماز سے پہلے آپ ہی نہیں ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے شروط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں. کیا آپ وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرب الہی کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے آگے بڑھنا ہوگا. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں، لیکن غیر شرعی اور خود ساختہ اعمال کی وجہ سے اللہ کے مقرب بننے کے بجائے وہ شرک و بدعت میں گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ مشرک اور بدعتی بن جاتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ حقیقت ہے. آپ حیران ہوں گے مشرکین مکہ کے حالات کو سن کر کہ مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ غیروں کو صرف اسی لیے پوجتے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو اللہ کے ذریعے، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہو جائیں گے. جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، ان کا مقصد کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا، وہ ان کو رب نہیں مانتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قریبی ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو دوست بنایا، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو دوست بنایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت ویسے نہیں کرتے ہیں، صرف اس یہ مقصد ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں گے. نیت میں تو کوئی کھوٹا پن نہیں ہے. آپ کہیں گے جب نیت صحیح ہے تو کام صحیح ہو جائے گا. ہو سکتا ہے شیطان آپ کو یہاں پر پہنچا رہا ہو کہ اس کی نیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، اور جس کی وجہ سے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مدینہ فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں اور آپ جاتے وقت ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے قصیم والی فلائٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا وہ فلائٹ اگرچہ آپ کی نیت خالص ہے، اگرچہ آپ کی نیت میں کھوٹا پن نہیں ہے، لیکن مدینہ کی فلائٹ میں بیٹھنے کے بجائے آپ قصیم کی فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں اور نیت مدینہ کی کر رہے ہیں، کیا مدینہ آپ پہنچ پائیں گے؟ مدینہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے. میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر مشرکین کی نیت تو صحیح تھی، لیکن ان کا راستہ غلط تھا، ان کا راستہ نہیں صحیح تھا، جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرک سے تعبیر کیا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے قرب کی تلاش میں کئی لوگ اللہ کے شریک بنا بیٹھے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں
ظاہر ہے اور اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے بتوں کی پوجا کی تھی، اور ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، لیکن غلط راستہ ہونے کی وجہ سے یہ مشرک قرار دیے گئے۔ اور آج بھی اپنے اس دور میں اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں، ان کا یہ نام ہے، یا کلثوم، فاطمہ، رقیہ ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں، لیکن وہ جا کر کے کہیں خانقاہوں پہ پڑے ہیں، کہیں مرزاروں پر پڑے ہیں، کہیں درگاہوں پہ پڑے ہیں۔ یہ چیزیں ان کو کہاں پہنچائیں گی؟ واللہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان سے 10 بار پوچھیں کہ اللہ کی رضا چاہتے ہو یا چاہتی ہو یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو یا لاتی ہو یا نہیں، تو ان کا جواب یہ ہوگا، ہم اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ان کی نیت خالص ہوتی ہے، لیکن طریقہ غلط ہونے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھتکار دیتا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، معلوم یہ ہوا، یہاں پر ہمیں 2 باتیں کھل کر کے اب تک سامنے آئی ہمارے۔ پہلی بات تو یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء کو اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے، جس طرح سے مشرکین مکہ نے بتوں کی پوجا اس لیے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ پہلی بات، اولیاء کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ وہ لوگ جو مال اور اولاد والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن کے پاس مال اور اولاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہی ہے، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ لیکن صرف مال کا ہونا، اولاد کا ہونا، اور یہ کوئی فیصلہ کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہیں، یہ چیز صحیح نہیں۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء کو دوست نہیں بنایا جائے گا، دوسری بات مال و اولاد اللہ تعالیٰ کے قرب کی دلیل نہیں ہے، نزدیکی کی دلیل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہم حاصل کیسے کریں گے؟ یہ تو ہمیں جاننا چاہیے۔ پہلے اس سے آیت آ چکی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی وہ لوگ ہیں، قرب والے وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ اور اس میں ساری چیزیں اصل پوچھئے تو شامل ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی ہے۔ لیکن آئیے چند پوائنٹ پر ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک ہے، قریب ہے، یاد رکھیے گا، میں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، لیکن ہم قربت کیسے حاصل کریں گے؟ جیسے میں نے ابھی مثال دے کر کے بتلایا ہے کہ ہماری قربت کیسے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت ہم کیسے حاصل کر پائیں گے؟ ہے تو ہمارے قریب، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہماری ساری چیزوں پر قدرت رکھ رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم قربت کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلی بات میرے بھائی اور دوستو، فرائض اور نوافل کی پابندی کر کے۔ بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں ارے جب 60 کے اوپر ہوں گے تو دیکھا جائے گا، جب شادی بیاہ ہو جائے گی تب دیکھا جائے گا، ابھی کون سا وقت ہے ہمارا مسجد کا چکر لگانے کا، قرآن و حدیث پڑھنے کا۔ یاد رکھیے گا، کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس مجلس سے وہ باہر جا بھی پائے گا یا نہیں جا پائے گا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کوئی ہم میں سے 60 کا ہوگا، کوئی 50 کا ہوگا، کوئی 40 کا ہوگا، کوئی اوپر کوئی نیچے، سب کوئی اپنا اپنا جانتا ہے، لیکن کتنے لمحے کس کو زندہ رہنا ہے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا نقطہ
فرائض اور نوافل کی پابندی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں ہم اس کو گانٹھ لگا لیں کہ ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، کسی بھی طرح سے فرائض میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ فرائض اور نوافل پر عمل کر کے، اس کی پابندی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، کوئی بھی عبادت مجھ کو فرائض سے زیادہ پسند نہیں۔ ہم فرائض ہی کو کھوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ گمان ہے نا کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں امت محمدیہ میں ہوں، جنت کے 8 دروازے میرے لیے کھلے ہوئے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری عبادت کرتا رہتا ہے، اتنی نفلیں پڑھتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب محبت کرے گا تو دور رکھے گا یا نزدیک کرے گا؟ نزدیکی ہوگی میرے بھائیوں اور دوستو۔ لہذا اس بات کا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ میرا بندہ اس قدر نفلیں پڑھتا ہے، یہاں تو ہم سنت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس قدر نفلیں پڑھتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کی پابندی کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فرائض کے پابند اور نوافل کے شائق تھے، سنتوں کے شائق تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں کہ کس طرح سے فرائض کے آپ پابند تھے اور کس طرح سے سنتوں اور نفلوں پر آپ عمل کیا کرتے تھے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فرائض پر عمل کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت اور نفلوں کی پابندی کریں، اس کا اہتمام کریں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحابہ کرام، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دن میں تقریباً 100 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ہم اور آپ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھ پاتے ہیں، فرض نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور نفلوں کو تو چھوڑ دیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب قرآن کا دفاع کرتے ہوئے لوگوں نے پکڑ لیا اور ان پر کوڑے لگائے گئے، کمزور ہو گئے تھے، بہت کافی کمزور ہو گئے تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے، کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، اس وقت بھی امام احمد رحمہ اللہ نفلیں پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ کا بیٹا جب قیام کرتے تھے تو آپ کو پکڑ کر کے کھڑا کرتا تھا، اور جب تشہد میں جانا ہوتا تھا تو آپ کا بیٹا آپ کو بیٹھا دیا کرتا تھا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری ایک کوشش ہوتی ہے، ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بنوں، لیکن ہمیں عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں، تو دوسرا نقطہ، دوسری پوائنٹ، رات کا آخری حصہ۔ کبھی زندگی میں ایک بار رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے دیکھیے، جب ساری دنیا خراٹے لگا رہی ہو اور آپ کی نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ چکا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کون مجھ سے مانگنا چاہتا ہے میں اس کو عطا کر دوں, کون سا شخص ہے جو بیمار ہے اس کو میں شفا یابی عطا کر دوں, کون سا شخص ہے توبہ کرنا چاہتا ہے میں اس کے توبہ کو قبول کر لوں, کون سا شخص ہے جو اولاد طلب کرنا چاہتا ہے میں اسے اولاد عطا کر دوں, کون سا شخص ہے جو روزی تلاش کرنا چاہتا ہے میں روزی عطا کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی علی العرش ہے اور رات کا آخری حصہ ہوتا ہے, آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاص بندوں کی وہ مدد کرے. لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اس وقت ہم خواب خرگوش میں ہوتے, یہاں تک کہ ہمارے اوپر پریشانیاں آ جاتی ہیں, مصیبتیں آ جاتی ہیں, لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور سارے راستے تلاش لیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ دینی بھائی اور دوستو, معلوم یہ ہوا کہ افضل ترین وقت سحری کا وقت ہے, جس وقت ہم اور آپ سحری کھاتے ہیں. اگر ہم سے کچھ نہ ہو سکے, کچھ نہیں ہو سکے, آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور وتر پڑھنا چھوڑ دیں, الارم لگائیں. اس وقت کتنے بجے اذان ہوتی ہے؟ تقریباً 5 بجے اذان ہوتی ہے. اگر آپ نے 4:30 بجے کا الارم لگایا اور اٹھ کر کے 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت جتنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دی, صرف وتر کی نماز پڑھ لی, آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لیا, اور جو مانگنا ہے مانگ لیجئے, اس لیے کہ میرا رب آسمان دنیا پر میرا انتظار کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کی قربت ہم ذرا ایک مرتبہ اس سے لو لگا کر کے تو دیکھیں, اپنے رشتے کو جوڑ کر کے تو دیکھیں وہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے محبت کرتا ہے اور کس طرح سے ہمیں اور آپ کو نوازتا ہے. تیسرا نقطہ اللہ تعالیٰ کی قربت. پہلا فرائض اور نوافل کی پابندی, دوسرا رات کا آخری حصہ کبھی ایک مرتبہ اٹھ کر کے میرے بھائی اور دوستوں دیکھنا. اللہ تعالیٰ کی قربت, اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہے؟ سجدے کی حالت میں. سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا جھکنا بہت زیادہ پسند ہے. جب کوئی بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے, رکوع کو کیوں نہیں کہا گیا؟ رکوع کو اس لیے نہیں کہا گیا ہے چونکہ اس کے بعد اور بھی جگہ تھی. آخری حد کہاں ہے؟ سجدہ. سجدہ سے نیچے انسان جھک کر کہاں جا سکتا ہے؟ جب ایک بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, نبی کائنات فرماتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, سجدہ کر اور قریب ہو جا اپنے رب کے. سجدہ کر کے تو دیکھ, لیکن سجدہ ایسا نہ ہو کہ سجدہ میں ہو اور حساب دکان کی ہو رہی ہو. ایسے سجدے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. خشوع خضوع کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, وحدانیت کے ساتھ, اس کے اندر توحید ہو, شرک نہ ہو, بدعت نہ ہو, اور پھر ایک سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے دیکھ. نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت, کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے کس وقت ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا سجدے میں جب جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ دعا کرو, زیادہ سے زیادہ مانگا. جب اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہوگا تبھی تو ہماری زیادہ دعائیں قبول ہوں گی. میرے بھائی اور دوستوں, معلوم یہ ہوا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر آج کا موضوع ہے کہ اللہ کے قریب کون؟ اللہ کے قریب کون؟ سجدہ کون کرے گا؟ کیا وہ کرے گا جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے؟ وہ سجدہ نہیں کرے گا. سجدہ وہی کرے گا جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, جو جمعہ کی بھی نماز پڑھتا ہے, عیدین کی نماز پڑھتا ہے, ساری نمازوں کو, فرائض کو پڑھتا ہے, سنن کو پڑھتا ہے, نوافل کو ادا کرتا ہے, وہی سجدہ کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سجدہ کر کے اپنے رب کے قریب ہو جا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں دعا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتے ہیں.
चौथा नुक्ता, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये खुशखबरी औरतों के लिए है। ये बशारत किसके लिए है? औरतों के लिए है। आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने औरत को घर की चार दीवारी का मलका बना दिया है, और इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने औरतों की हिफाजत की है, निगहबानी की। दुनिया का कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जिसने औरतों के ऊपर इतना ख्याल किया हो जितना ख्याल मजहब इस्लाम ने किया है। वो औरत जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने घर के अंदर ठहरी रहती है, पर्दे में रहती है, अपने शौहर की सारी चीजों की हिफाजत करती है, अमानत में खयानत नहीं होने देती है, किसी भी तरह से खयानत नहीं होने देती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह ताला के करीब वो औरत हो जाती है। अब उन औरतों का आप अंदाजा लगाइए। आप सुने होंगे कितने लोग ऐसे हैं जो फख्र से बयान करते हैं, मेरी मजबूरी यह है कि मेरी औरत घर में रुक नहीं सकती, मेरी औरत घर में बैठ नहीं सकती, मुझे किसी ऑफिस में उसकी नौकरी लगवाना जरूरी है। और वो बंदा जो अपनी औरत को अगर कोई उसके सामने कुछ कह देता है तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, और वही बंदा अपनी बीवी को उठाता है, उसकी सीवी लेता है और ले जाकर के एक ऑफिस में जमा करता है, और चंद लोग वहां होते हैं जो सब मर्द होते हैं, उनके बीच में छोड़ करके आता है, और वो ये समझता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल मरअतु औरतुन, औरत जो है पर्दा है, पर्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पर्दा है, और ये पर्दा जब घर से निकलता है, ये औरत जब घर से निकलती है तो शैतान इसका पीछा करना शुरू कर देता। लेकिन निकाला किसने? वो शख्स खुद ले जाकर के अपनी बीवी को ऑफिस में लोगों के बीच में छोड़ करके आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जो अपने घर में बैठी होती है, वो औरत जो अपने घर में बैठी होती है, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज्यादा करीब होती है। मेरे भाई और दोस्तों, औरतों के लिए बशारत है, ये खुशखबरी है। उनका काम स्टेज को खूबसूरत करना नहीं है, उनका काम है अपने घरों को खूबसूरत करना, अपने शौहर की हर काम की हिफाजत करना, यह उनका काम है। ना कि उनको बाजार की जीनत बना दिया जाए, दुकानों की जीनत बना दिया जाए, ऑफिसों की जीनत बना दिया जाए। ऐसी औरतों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसाई है। मालूम ये हुआ औरतों के लिए कि वो औरत अल्लाह तबारक व तआला के ज्यादा करीब होती है जो अपने घरों में बैठी है। हाँ, ऐसी जगहें जहां पर पूरा इंतजाम है, पर्दे का इंतजाम है, खाली औरतें हैं, चाहे पढ़ाने का मामला हो, चाहे कोई काम का, पर्दे का इंतजाम है, शरई तरीका है, वहां पर जाने में कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन मर्दों के बीच में जाना, बाजारों में जाना और ये करना, ऐसी सूरत में वो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ही ज्यादा दूर हो जाती है। और एक नुक्ता और बतला करके अपनी बात को खत्म कर देता हूं। 4 नुक्ता हमने देखा। पहली चीज, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए फराइज और नवाफिल की पाबंदी करना। दूसरा नुक्ता क्या है? रात के आखिरी हिस्से में उठ करके अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदे करना, यानी इबादत करना। और तीसरा नुक्ता मेरे भाई और दोस्तों यह है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब से बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। और चौथा नुक्ता यह है कि वो औरत जो अपने घर में अपनी इज्जत को बिठा लेकर के बैठी होती है, जो अपने घर में अपने शौहर के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलती है और अल्लाह पर ईमान रखती है, अमल सालेह करती है, वो औरत भी अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ज्यादा करीब होती है। आखिरी तरीका क्या है अल्लाह ताला की कुर्बत को हासिल करने का? वालिदा की खिदमत, माँ की खिदमत। वालिदैन भी शामिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे पहला दर्जा किसका है वालिदैन में? माँ का दर्जा है। माँ का दर्जा। जो शख्स माँ की खिदमत करता है,
یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیا ہے، چونکہ اس سے بڑی نیکی کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص حاضر ہوتا ہے، جہاد میں جاننا چاہتا ہے، جہاد کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا۔ مسند کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم پکڑ لے، تو اپنی ماں کی خدمت کو، اس کی خدمت کرتا رہا، اس لیے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، مفسر قرآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ والدہ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی بھی عمل اللہ کے قریب کرنے والا اس سے بڑھ کر ہے ہی نہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ ماں کی خدمت قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے میرے بھائی اور دوستو، لیکن افسوس ہوتا ہے، افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے ماں ان کے نزدیک سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت اس کو ملتی ہے، لیکن جیسے شادی ہوتی ہے ماں کی محبت تو درکنار، اس سے بات کرنا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ پائے جائیں گے کہ ماں کو گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ الگ پڑے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں ہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ نئی ماں آ چکی ہے۔ اب ان کو پالنے والا، پوسنے والا، جو کچھ کیا تھا اسی نے کیا تھا، اس ماں نے جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا، جس نے خود پیشاب میں سو کر کے اس بیٹے کو اپنے سینے پہ سلایا تھا، اس ماں کو درکنار کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں تو ہمارے وہ بھائی جن کی ماں بھی زندہ ہے، جن کے باپ بھی زندہ ہیں، ان کو مقام ان کو دینا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب ہو۔ اور وہ لوگ جن کی ماں جا چکی ہیں، اللہ نے اس دنیا سے اٹھا لیا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ انہوں نے ہمیں پالا اور پوسا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ ہمارے ہاتھ ان کے لیے نہ اٹھیں، ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے اور ہماری زبان سے یہی کلمہ نکلنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے ماں باپ کو تو رحم فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے اس درس کا خلاصہ کہ اللہ کے قریب کون ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اولیاء کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ان کو اللہ کا شریک نہیں کرنا چاہیے، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا قریبی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین